اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارا پچھلا موضوع جو تھا وہ یہی تھا نا جہاں ہم نے چھوڑا تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس پر یقین نہ کر لو، پھر بعد میں تمہیں پشیمان ہونا پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان برائیوں کے بارے میں جو برائیاں ہم کر بیٹھتے ہیں، تاکید کی ہے برائیوں سے بچنے کے لیے جو اجتماعی زندگی میں ہم کرتے ہیں اور اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ ان برائیوں سے کیا ہوتا ہے؟ فساد برپا ہوتا ہے، اور جن کی وجہ سے آپس میں تعلقات خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ تو آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں سورہ حجرات میں بڑی تفصیل سے بتا رہے ہیں اس بات کو کہ ہم کوئی ایسا فساد نہ کریں جس سے کوئی ایک دوسرے کے دل خراب ہونے والی باتیں ہوں۔ اب وہ کیا باتیں ہیں دیکھتے ہیں۔ اجتماعی زندگی کی برائیاں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر تان کرنا، ایک دوسرے کے برے برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، دوسرے کے حالات کی کھوج لگانا، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، اور یہ وہ افعال ہیں جو بجائے خود بھی گناہ ہیں اور معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نام بنام ان کا ذکر فرما کر انہیں حرام قرار دے دیا، یعنی کہ نام بنام ایک ایک نام لے کر اسے حرام قرار دے دیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں ایک ایک نام گنوایا ہے کہ تان نہ کرو، برے نام نہ رکھو۔ کرتے ہیں نا بعض لوگ، ہم بھی کر جاتے ہیں، کسی کے برے ناموں سے القاب سے پکار لیتے ہیں، بالکل گناہ ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں دوسری آیت میں، اگر اہل ایمان سے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو صلح کرا دیا کرو۔ صلح اللہ کو پسند ہے، جھگڑا ناپسند ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ گروہ کی بات ہو رہی ہے، گروہ میں ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا گروپ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے تعلقات والے بھی ہو سکتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک دوسرے کی لڑائی ہو گئی تو وہ اس کو صلح کرا دیں۔ اور خاص طور سے اس کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو صلح کرانے کے لیے اگر چھوٹا سا جھوٹ بولنا پڑے، یعنی کہ آپ کہیں کہ آپ تو اس شخص نے تو مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ کے لیے، وہ تو آپ کی اچھائی بیان کر رہا تھا، آپ کیسے برا مان گئی؟ تو مجھے لگتا ہے اس سے بھی دل صفا ہو جاتے ہیں اور جھگڑے میں کمی آ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ صلح کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ اس نے تمہیں یہ کہا وہ کہا، ایک بڑھا چڑھا کر، تو اس دو لائنوں کی آیت میں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد
دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہو۔ دیکھیں، ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بندے کو خود جواب دینا ہے ہم کون ہوتے ہیں کہ ایمان بھی لا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اے لوگوں کو بھی استعمال کیا ہے، پکارا ہے، اور ایمان لانے والوں کو الگ سے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان لانے والے۔ تو ہم ایمان لانے والے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں ایمان کی توفیق دے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، نہ مرد نہ عورتیں، اور خاص طور سے عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ خواہ کسی کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں دوسری اس آیت میں کہ آپس میں ایک دوسرے پر دان نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ نام رکھ دیتے ہیں نا، کوئی کسی کا کوئی نام رکھ کے پکارنے لگتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، تو یہ ہمیں نہیں کہنا۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش پہ چلیں گے اور باز نہ آئے تو وہی ظالم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ ظالم ہے جو اس روش پر چلیں گے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم سورہ حجرات کی آیات پر بہت عمل کریں، روز پڑھیں، ایک آیت کو روز پڑھیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، خطا کا پتلا ہیں، کر جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ہم ان کو دہرایا کریں اپنے دل میں، جب کبھی ہم سے کوئی ایسا ارادہ ہو ایسی بات کرنے کا تو ہم نہ کریں۔ مذاق اڑانے سے مراد زبان سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل اتارنا۔ آج کل نقل لوگ بہت اتارتے ہیں کسی کی، یہ ایسے بولتا ہے، یہ ایسے چلتا ہے، یہ چیزیں نقل اتارنے میں آتی ہے نا، تو اس کی طرف اشارے کرنا، اس کی بات، اس کی کام یا صورت لباس پر ہنسنا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان سے بچو۔ گمان، اب یہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت گمان سے بچو۔ بعض گمان گناہ ہے، ہم گمان کر لیتے ہیں ہر بات کا۔ اب مثال کے طور پہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بخشش نہ کر، تجسس نہ کرو اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ مثلا کوئی بھلا آدمی کسی محفل سے اٹھتے وقت اپنے جوتے کی بجائے کسی اور کا جوتا اٹھا لے، اور ہم رائے قائم کر لیں کہ اس نے تو جوتا چوری کی نیت سے اٹھایا ہے، چوری کرنے کی نیت سے اٹھایا ہے، تو یہ حرکت کی ہے، جوتا چوری کی نیت سے یہ حرکت کی ہے، حالانکہ یہ فعل بھولے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ کام بھولے سے بھی تو ہو سکتا ہے نا، ضروری تو نہیں کہ وہ چوری ہی کے ارادے سے کر رہا ہے، اور یہی بدگمانی ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ چوری کی نیت نہ ہو، غلطی سے اٹھا لی۔ چلے میں اپنی ہی غلطی بتا دیتی ہوں۔ میں کسی کے گھر گئی، میں نے اپنا موبائل پرس میں ڈالا اور بھول گئی، اور جو ان کا موبائل پڑا تھا وہ بھی پرس میں ڈال دیا۔ اب جب آدھے رستے میں آئے تو اس میں سے رنگ کیوں نہ، تو پتہ چلا کہ یہ تو میری نہیں ہے رنگ، یہ کس کی ہے؟ اب موبائل اٹھایا تو وہاں سے بھی ہیلو ہیلو ہو رہی دوسرے موبائل سے کہ آپ کے پاس موبائل تو نہیں چلا گیا؟ تو میں نے کہا سوری، یہ تو موبائل میں نے غلطی سے آپ کا اپنے پرس میں ڈال دیا، اپنا سمجھ کر، اور اپنا پہلے ہی ڈال چکے تھے۔
تو یہ میری اپنا واقعہ ہے، بالکل سچا ہے۔ پھر ہم نے ان کا موبائل خیر کو پہنچا دیا۔ تو نیت بری نہیں تھی، غلط نہیں تھا، خیال غلط نہیں تھا، لیکن بھولے سے موبائل اکثر لوگ اپنے پاس میں ایسا کر لیتے ہیں اپنا سمجھ کے، یا میں تو یا بھول جاتی ہوں یا کسی کی چیز لے آتی ہوں یا اپنی بھول جاتی ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی گمان کیا کرے، واللہ عالم، یہ اس کی اپنی نیت ہے۔ میرا تو جو ہے میں اس کو واپس کر دوں گی جو چیزیں۔ بہرحال یہ تھے گمان کی بات، اور ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سورہ حجرات کا یہ پارٹ نمبر 2 تھا، اور اس سے ہمیں بہت فیضیاب ہوں، اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی اوپر جو ہم نے جو دوسروں کے لیے سوچ لیتے ہیں اس کے لیے اللہ سے پناہ مانگیں، اور بدگمانی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، گمان سے بچیں، تجسس سے بچیں۔ تجسس بہت بری چیز ہے، ہم کسی کے حالات کی تجسس کیوں لگائیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ آپ کو اور مجھے اس چیز پر سننے کے بعد پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ آپ سے کہوں گی کہ آپ بیل آئیکن پریس کر دیں اور آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا، سبسکرائب کریں گے، آپ کے پاس آتا رہے گا ویڈیو کا، اور لائک بھی کر دیں، کامنٹس کر دیں۔ ایک انگلی چلانے میں اللہ کے کام کو شیئر کریں، جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ یقین کریں جب آپ کے شیئر جائیں گے، کوئی سنے گا تو اس کو بھی نیکی کا پورا اجر ملے گا، اگر 2 باتوں میں سے ایک بات پہ عمل کر لیا تو ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔